ساری عبادات میں انکار نہیں کرتا، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، آپ دیکھتے نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو حج بھی ہم کریں گے اور دیگر عبادات ساری کرتے ہیں، لیکن کیا کمال وظیفہ درود پاک کا ہے، درود و سلام کا ہے۔ جتنی عبادات ہیں ممکن ہے رد ہو جائیں، ممکن ہے نماز رد ہو جائے، روزہ رد ہو جائے، حج رد ہو جائے، عبادات رد ہو جائیں، لیکن محدثین فرماتے ہیں درود پاک وہ عبادت ہے جو اللہ ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ بڑا کمال کا جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص صبح سویرے سردیوں میں اٹھے، ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ اپنے گھر سے چلے، مسجد میں آئے، مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے، پھر امام صاحب آئیں، امام صاحب اسے 15-20 منٹ کی نماز پڑھائیں، ذکر کرے، اذکار کرے، عبادت کرنے کے بعد باہر جانے لگے، کوئی بندہ اس سے پوچھے بھئی تو نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر میں آیا اللہ کی رضا کے لیے، اسے سجدہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو رکوع کیا اللہ کی رضا کے لیے، بتا تیری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگلا یہ کہے گا جی میں نے اللہ کو حکم تھا پڑھ دی ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، پتہ نہیں کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ ہے، ہم اتھینٹک پکا نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی مہربانی ہے قبول فرما لے، اس کی مہربانی ہے اسے اپنے پاس رکھ لے، قبول کر لے۔ اسی طرح ایک شخص صبح اٹھتا ہے، نماز سے پہلے کھانا کھاتا ہے، سحری کرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھتا ہے، پورا دن وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، جماع سے دور رہتا ہے، خواہشات نفسانیہ سے دور رہتا ہے، شام کا وقت آتا ہے، مؤذن کی اذان کا انتظار کرتا ہے، مغرب کے وقت اذان ہوتی ہے، وہ جلدی سے کھاتا ہے، اس سے پوچھا جائے بھی تو پورا دن جو بھوکا رہا ہے، نہ تو نے پانی پیا، نہ تو نے کھانا کھایا، تیرے سامنے پھل تھے، تیرے سامنے مشروب تھے، تیرے سامنے طرح طرح کے کھانے تھے، تو نے نہیں کھائے، بتا تیرا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ بھی یہی کہے گا میں نے اللہ کا حکم تھا رکھ لیا ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، پتہ نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص حج کے لیے 10 لاکھ روپے جمع کرواتا ہے، 10 لاکھ روپے جمع کروانے کے بعد لائنوں میں لگتا ہے، پاسپورٹ بنواتا ہے، اس سے پہلے پاسپورٹ بنواتا ہے، پھر پیسے جمع کر کے بینک میں جاتا ہے، اپنے حج کی درخواست دیتا ہے، پھر پتہ نہیں آتی ہے نہیں آتی، آ جاتی ہے تو پھر وہ تیاری کرتا ہے، ساز و سامان اکٹھا کرتا ہے، عمرے کے لیے حج کے لیے وہ جاتا ہے، ایئرپورٹ پر لائنیں لگتا ہے، پھر جدے میں لائنیں لگتا ہے، مکے میں لائنیں لگتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، منی مزدلفہ عرفات میں جاتا ہے، ٹینڈ کرواتا ہے، واپس ایئرپورٹ پر آئے اس سے پوچھا جائے بھی تو نے 10 لاکھ روپے لگائے، کھانا پینا الگ، تکالیف الگ، مشکلات الگ، بتا تیرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وہ بھی یہی کہے گا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کر تو دیا ہے، اب پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص پوری زندگی کماتا ہے، ہر سال اپنے مال میں سے 2.5% وہ پیسہ نکالتا ہے، ہر لاکھ میں سے 2,500 پہ نکال کر وہ علیحدہ کرتا ہے، وہ آتا ہے مدرسہ سردار کونین کے اندر جمع کرواتا ہے، پرچی لے کر جانے لگے، پوچھا جائے بھی تو نے اتنے لاکھ روپے اپنے مال میں سے نہ کسی مشقت پر نہ کسی محنت پر ان کو دے دیا ہے، بتا قبول ہوئی کہ نہیں؟ وہ بھی یہی کہے گا پتہ نہیں، اللہ کا حکم تھا وآتوا الزکاۃ، میں نے عمل کرتے ہوئے پیش کر دی ہے، اب اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے، محدثین فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اکابرین فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں، خود رب کائنات فرماتا ہے ایک کام ایسا ہے جو بندہ کرتا ہے، صبح کرے، شام کرے، نماز میں کرے، نماز کے بعد کرے، اذان سے پہلے کرے، اذان کے بعد میں کرے، محفل میں کرے، چلتے پھرتے کرے، سوتے ہوئے کرے، بے وضو کرے، میں اسے قبول ہی قبول کرتا ہوں، اور وہ عمل درود و سلام کا عمل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نماز میں اتنی مشقت قبول ہوئی نہیں؟ شک ہے۔ حج میں اتنی مشقت قبول پر یقین نہیں ہے، زکوٰۃ میں اتنی مشقت قبول ہے کہ نہیں ہے، روزے میں اتنی مشقت قبول ہے نہیں، یقین نہیں ہے۔
درود کیوں قبول ہے؟ تو یہاں پر پھر علماء فرماتے ہیں قربان جائیں علماء پر، اکابرین پر، صوفیاء پر، اپنے مفسرین پر، فرماتے ہیں نماز کا تعلق اللہ سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق اللہ سے ہے، حج کا تعلق اللہ سے ہے، روزے کا تعلق اللہ سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق اللہ سے ہے، لیکن درود وہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ درود السلام ہر صورت میں قبول کرتا ہے۔